اللہ راضی ہو گیا اور بندہ جنتی بن کر اس دنیا سے جا رہا ہے، یہ کامیاب ہو گیا۔ اور اگر اللہ ناراض ہو گیا اور ایک بندہ جہنمی بن کر اس دنیا سے جا رہا ہو تو وہ ناکام ہو گیا۔ خواہ دنیا میں جتنی دولت ہو، عزت ہو، شہرت ہو، پوری زندگی اس کی ضائع ہو گئی۔ بہت مختصر سی محنت میں، بہت ہی مختصر سی زندگی میں بندہ اللہ و رسول کی فرما برداری کر لیتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک عظیم الشان جنت بھی دیتا ہے اور دائمی جنت دیتا ہے، ہمیشگی کی جنت۔ ہم سب کے محبوب سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل اہل الجنت الجنہ واہل النار النار، کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے، اللہ وحدہ لا شریک جنتیوں سے بھی سوال فرمائے گا اور دوزخیوں سے بھی سوال فرمائے گا۔ پہلے جنتیوں سے سوال فرمائے گا، یا اہل الجنہ، اے جنتیوں۔ سارے جنتی آواز دیں گے، لبیک ربنا وسعدیک، ہمارے رب ہم حاضر ہیں۔ ارشاد ہوگا، کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کتنے سال تم دنیا میں رہے تھے؟ تو جنتیوں کا جواب ہوگا، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کہ ہمارے رب ہم دنیا میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے تھے۔ کہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ارشاد ہوگا، نعم ما اتجرتم فی یوم او بعض یوم رحمتی و رضوانی و جنتی، مبارک ہو تجھے کہ اس مختصر سے وقت میں تم نے بڑا اچھا سودا کیا ہے، بڑی اچھی تجارت کی ہے کہ میری رحمت خریدی، میری خوشنودی خریدی اور میری جنت خریدی۔ امکثوا فیہا خالدین مخلدین، اب تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو۔ اگر موت ہوتی جنتی خوشی سے مر جاتے۔ اس پیغام کو سن کر کے امکثوا فیہا خالدین مخلدین، کہ اب تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو۔ اور جنت میں بندہ داخل ہو رہا ہوگا، 70,000 فرشتے خادم بن کر اس جنتی کو جنت میں لے جائیں گے، اور 70,000 فرشتے جنت کے دروازے پہ انتظار کر رہے ہیں، استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ 70,000 فرشتے، اور ایک ایک جنتی جب جنت میں داخل ہوگا تو فرشتوں کے جھوم میں جائے گا، اور ہر ایک جنتی کی 4 دیواری، وہ ایک دو نہیں، ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 دیواری ساتھ ہوں گی، یعنی 7 4 دیواری کے اندر جنتی کو جنت دی جائے گی،
ساتھ ساتھ 4 دیواریاں ہوں گی، اور وہ کوئی مٹی، اینٹ، گاڑے، سیمنٹ کی نہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ایک تو صرف سونے کی ہوگی، دوسری چاندی کی ہوگی، تیسری سونے چاندی کی ہوگی، چوتھی زبرجد موتی کی ہوگی، یاقوت کی ہوگی، اور جو 7ویں 4 دیواری ہے وہ نور کی 4 دیواری ہے۔ اور ان 4 دیواریوں کے اندر کا جو فاصلہ ہوگا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا 500 سال کا سفر ہوگا، 500 سال کا سفر ہوگا۔ ایسی 4 دیواری کے اندر 70,000 فرشتے اس بندے کو لے کر چل رہے ہوں گے، ہر طرف سے مرحبا مرحبا کی صدا آ رہی ہوگی۔ ایسی کامیابی ہے کہ آج کے بعد کبھی غم نہ ہوگا، آج کے بعد کوئی دکھ نہ ہوگا، کوئی مصیبت نہیں، بدحالی نہیں، جنت میں صرف خوشی ہی خوشی ہے۔ اور بندہ جنت میں داخل ہو رہا ہوگا اور منادی اعلان کرے گا۔ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ینادی مناد فی الجنہ، منادی اعلان کرے گا، اور منادی کا اعلان 4 اعلانات ہوں گے۔ پہلا اعلان، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، اے اللہ کے بندے، جنت میں زندگی ہے، موت نہیں ہے، ہمیشگی کی زندگی ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، کہ جنت میں صحت ہے، بیماری نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشُبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا، جنت میں جوانی ہے، بڑھاپا نہیں ہے، 1000 سال گزر جائے، لاکھوں سال گزر جائے، کروڑوں سال گزر جائے، جنتی بندہ 30 یا 33 سال کا ہی ہوگا، جوانی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبَاسُوا أَبَدًا، اور جنت میں خوشحالی ہے، خوشی ہے، راحت ہے، کوئی غم نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے۔ اقرؤوا ان شئتم، یہ جی چاہے تیرا تو تم یہ پڑھو، وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اورثتموها بما کنتم تعملون، آواز دی جائے گی، یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو اچھے اعمال کی بنیاد پر۔ اور وہ بندہ جنت میں داخل ہو رہا ہوگا، اور جنت میں اسٹیج سجا ہوگا، اللہ کا بنایا ہوا اسٹیج، اور 70 ہزار فرشتے ساتھ چل رہے ہیں، اور اس اسٹیج پر جا کر یہ جنتی بندہ بیٹھے گا۔ ایسا اسٹیج موتیوں سے بنا ہوا اسٹیج ہوگا، اور ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس اسٹیج کا موتی ایک
موتی کا مقابلہ پوری کائنات مل کر نہیں کر سکتی ہے۔ ایسے موتیوں سے بنا ہوا اسٹیج ہے، یہ بندہ جا کر اس میں بیٹھے گا اور ناشتے کا انتظام ہوگا۔ 300 خادم ناشتہ لے کر آئیں گے اور ہر خادم کے پاس 2 برتن ہوں گے، یعنی 600 برتنوں سے یہ بندہ ناشتہ کرے گا۔ اور اس ناشتے کی مدت میرے آقا نے ارشاد فرمایا 40 سال ہوگی۔ ناشتہ کرنے میں جو وقت جائے گا دنیاوی اعتبار سے تو وہ 40 سال کا ناشتہ ہوگا۔ ہم ایک ناشتے بھر اللہ و رسول کی فرما برداری کر لیں اور اس ناشتے کے بعد پھر جنت کی حوریں آئیں گی، سلام کریں گی۔ یہ بندہ خوش ہوگا کہ آج جنت کی حوریں ہمیں سلام کر رہی ہیں، اور حوروں کا سلام ہو جانے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک فرشتوں کو بھیجے گا۔ ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب۔ ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے اور آ کر سلام کریں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ فرشتے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم پر سلام ہو، تم نے دنیا میں صبر کیا تھا، دکھ ہو سکھ ہو، پریشانی ہو راحت ہو، تم نے ہر لمحہ ہر لحظہ اپنے رب کو یاد رکھا، اللہ و رسول کی فرما برداری کی، اعمال صالحہ کیا، جو دشواریاں آئی اس پر صبر کیا، اس لیے تم پر سلام ہو، فنعم عقبی الدار، اور مبارک ہو تمہارے لیے، مبارک ہو، مبارک ہو۔ فرشتوں کا سلام پا کر یہ بندہ بے حد خوش ہوگا کہ آج ایک ادنا سے ادنا جنتی کو فرشتوں کا سلام آ رہا۔ فرشتوں کے سلام ہو جانے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے سلام آئے گا۔ سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا گیا، سلام قولا من رب الرحیم۔ اے میرے بندے، حوروں کا سلام لیا، فرشتوں کا سلام لیا، اب اپنے رب کا سلام لے لو، اب اپنے رب کا سلام لے لو۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہوگا، تریدون شیئا ازیدکم، میرے بندے اور کچھ چاہیے تمہیں؟ ہم قربان جائیں اپنے رب کائنات پر کہ رب کی طرف سے ارشاد ہو رہا ہے، ہم جیسے معمولی انسان سے کہ میرے بندے اور کچھ چاہیے؟ ساری چیزیں موجود ہیں جنت کے اندر۔ یہ بندہ جواب دے گا، الم تبیض وجوہنا، الم تدخلنا الجنہ وتنجینا من النار۔ ہمارے رب، تو نے ہمارے چہرے کو روشن کر دیا، ہمیں جنت میں داخل فرمایا، جہنم سے بچایا، اور کیا مانگ گئے؟ اور کیا ہمیں چاہیے؟ ساری چیزیں تو ہمیں دے دی گئی ہیں۔ میرا رب ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے، آج میں ان ساری چیزوں سے بڑی چیز تمہیں دینے جا رہا ہوں۔ اے میرے فرشتوں،
میرے بندے اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے ہیں، انہیں اٹھاؤ۔ وہ پردے اٹھائے جائیں گے، رب کا سلام بھی ہوگا، رب کا دیدار بھی ہوگا، اور جب جنتی بندے رب کا دیدار کریں گے، جنت کو بھول جائیں گے، جنت کا خیال ہی نہ رہے گا کہ وہ ذات جس کی تعریف میں پوری کائنات لگ جائے، میرے رب کی تعریف میں سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے، پورے درخت اور پیڑ پودے جتنے ہیں انہیں قلم بنا دیا جائے۔ میرے رب نے خود ارشاد فرمایا، اور کل کائنات اس پہ لگ جائے لکھنے میں، سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے، سارے قلم ٹوٹ جائیں، پھر دوبارہ بنا دیا جائے، پھر کہا جائے لکھو، تو میرے رب کا ارشاد ہے کہ میری تعریف ختم نہیں ہو سکتی، بلکہ ذرے کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ ذات ہے، تو اللہ کا دیدار ہوگا، کیوں نہ ہو۔ حضرت یوسف کو بنانے والا رب، حضرت یوسف کی خوبصورتی کا یہ عالم کہ مصر کی خواتین کو جمع کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جب حضرت یوسف آئیں یہ لیمو کاٹنا تم سب، اور جب حضرت یوسف آئے مصر کی خواتین نے لیمو کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ دیں، احساس تک نہیں ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا یہ عالم، اس یوسف کے بنانے والے رب کا کیا عالم ہو۔ جب ہم کوئی پہاڑ کو دیکھتے ہیں، پربت کو دیکھتے ہیں، سمندر کو دیکھتے ہیں، بے ساختہ ہم سب کی زبان سے اللہ اکبر نکلتا ہے کہ اللہ کی کیا شان ہے، کیا یہ قدرت ہے۔ اس دن کیا عالم ہوگا کہ جب بندہ اپنے رب کو دیکھے گا کہ انسان جنت کو بھول جائے گا، رب کی طرف سے سلام بھی آ رہا ہوگا اور یہ سوال بھی کیا جا رہا ہوگا، تُرِيدُونَ شَيْئًا نَزِيدَكُمْ تُرِيدُونَ شَيْئًا نَزِيدَكُمْ، اے میرے بندے اور تجھے کچھ چاہیے۔ دیدار بھی ہو جانے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک پھر ایک سوال فرمائے گا، پھر ایک سوال باقی ہے، یا اہل الجنہ، اے جنتیوں۔ سارے جنتی جواب دیں گے، لبیک ربنا وسعدیک، ہمارے رب ہم سب حاضر ہیں۔ ارشاد ہو، میرا رب ارشاد فرمائے گا، الا اعطیکم افضل من ذالک، اور سوال فرمائے گا، حل رضیتم، کیا تم سب راضی ہو؟ اے میرے جنتی بندو تم سب راضی ہو؟ سارے جنتی بیک آواز کہیں گے، ما لنا لا نرضا، ما لنا لا نرضا، اے ہمارے رب ہم کیوں ناراضی ہوں؟ وقد آتیتنا ما لم تعطی احدا من خلقک، کہ تو نے ہم سب کو وہ ساری چیزیں دی جو غیروں کو نہیں دی ہے، تو ہم کیوں نہ راضی ہوں؟ ہم سب راضی ہیں۔ رب کا ارشاد ہوگا، الا اعطیکم افضل من ذالک، اور اس سے بڑی چیز دے دوں۔ جنتی کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ جنت بھی دے دی، دیدار بھی دے دیا، اب کیا باقی رہ گیا ہے؟ تو سارے جنتی خاموش،
کوئی جواب نہیں آ رہا۔ میرا رب پھر ارشاد فرمائے گا میں اس سے بڑی چیز دے دوں، میں اس سے بڑی چیز دے دوں، تو جنتی سوال کر بیٹھیں گے وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، ہمارے رب اس سے اور بڑی چیز کون سی ہو سکتی ہے؟ تیرے دیدار کے بعد اور کون سی چیز رہ جاتی ہے؟ تو رب کائنات کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ اس سے بڑی چیز میں یہ دے دوں اپنے دیدار کے ساتھ کہ میں تم سب سے راضی ہو گیا، میں تم سب سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ امکثوا فیہا خالدین مخلدین، اب تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو۔ اس اعلان پر جنتیوں کو یہ خیال آئے گا کہ ہم نے دنیا میں جو سجدے کیے تھے ہمارے سجدے بے جان کے تھے، ہمارے سجدوں میں کوئی جان نہ تھی۔ اللہ کے جاہ و جلال کے سامنے، اللہ کی شان کے سامنے ہمارے ان سجدوں میں کوئی جان نہ تھی کہ میرا رب اتنا باکمال ہے، با جمال ہے کہ اپنے رب کے سجدے کتنے مضبوط ہونے چاہیے تھے، وہ ہمارے سجدے اس لائق نہیں ہیں۔ تو سارے جنتی سوال کر بیٹھیں گے ہمارے رب، ہم نے دنیا میں تیرے جلال کو نہیں دیکھا تھا، تیرے جمال کو نہیں دیکھا تھا، ہمارے سجدے بے جان کے تھے، آج تیرے جلال و جمال کے مطابق ہم سب ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں جو تیری شان کے مطابق ہو۔ تو میرا رب ارشاد فرمائے گا قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود، میرے بندے نہیں، آج میں تمہیں ایک سجدہ کرنے کی زحمت نہیں دیتا، ایک سجدہ کی زحمت میں نہیں دوں گا۔ آج تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا، یہ جزا کی جگہ ہے، بدلے کی جگہ ہے، یہاں اعمال کی جگہ نہیں ہے۔ ایک سجدے کی بھی اجازت وہاں نہیں دی جائے گی۔ جو تم نے سجدے کیے تھے دنیا میں، خواہ جس معیار کے تھے، میں تم سب سے راضی ہو گیا اور اپنی رضامندی دے دی، اب تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو۔ یہ ایک جھلک ہے جنت کی، ورنہ جنت کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ میرا رب کا آخری فرمان فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو، میں نے جنت ایسی بنائی ہے کہ کوئی انسان اسے سمجھ ہی نہیں سکتا، اس دنیا میں سمجھ ہی نہیں سکتا ہے، وہاں تک ہمارا ذہن پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، تو وہ کیا عالم ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنتی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔